أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 97 to 100. ترجمہ: قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ. قل کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے. اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پہ نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا، عدو کا معنی ہوتا ہے دشمن، جو شخص دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، وجبریل و میکال، اور جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہارے پاس یہ سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں یا بھیجی ہیں. انزلنا کا معنی بھیجی ہوتی ہے، ارسال فرمانا ایک ہی بات ہے کہ نازل کی ہم نے آپ کی طرف آیات بینات، واضح آیات. وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان آیتوں کا صرف فاسق لوگ ہی، بدکار لوگ ہی انکار کرتے ہیں. ان 3 آیات میں قل من کان عدوا لجبریل فإنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے، جب ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو لاتے ہیں، ہم اس لیے نہیں مانتے. اور جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے، وہ دشمنی اس وجہ سے ہے کہ وہ عذاب کی باتیں جو ہیں وہ لاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ڈرانے والی باتیں جو ہیں وہ لاتے ہیں، وہ خوشخبریاں جو ہیں وہ نہیں لاتے. اس لیے ہم جبرائیل سے ہماری عداوت اور دشمنی ہے. تو اس پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس کا جواب دیں. جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ جبرائیل کا اس میں کیا عمل دخل ہے، کہ وہ تو اللہ کے ایک سفیر ہے، سفیر کے طور پہ اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتے ہیں، جو پیغام دیتے ہیں، وہ آپ علیہ السلام پر ویسے ہی جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں. ان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو جب انسان نہ ماننے پہ آئے تو پھر 100 ہیلے بہانے کرتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام تو ایک فرشتے ہیں، وہ تو اللہ کا پیغام لاتے ہیں، تو ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ صرف ہیلے بہانے کرتے ہیں.
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ مصدقاً یہ جو ہے اس کی جو نزلہ کی جو ضمیر منصوب ہے یہ اس سے حال ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہ جو کتاب آگے لائی ہے، کتاب کا ذکر ہے قرآن، یہ ایک انوکھی کتاب نہیں ہے، یہ دوسری کتابوں سے کوئی الگ کتاب نہیں ہے، بلکہ جیسے تورات، انجیل یہ پہلی کتابیں تھیں، یہ ان کی تصدیق کرتی ہے، اور ان کی کتابوں کے جو اصولی مضامین تھے ان مضامین کی یہ تصدیق کرتی ہے، یہ کوئی الگ کتاب نہیں ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کی دو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کر دی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہدایت ہے، یہ سیدھی راہ دکھاتی ہے، یعنی کفر و شرک سے قرآن انسان کو بچاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، اس پہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر جو قرآن کی مان لیتا ہے ان کو قرآن بشارت بھی سناتا ہے کہ جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی وہاں تمہارے لیے خوشخبریاں ہوں گی، جنت میں باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ عیش و عشرت میں رہیں گے، وہاں کوئی قضاء حاجت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہاں صرف جتنا بھی انسان کھائے گا وہاں ایک ڈکار آئے گا وہ سب کا سب ہضم ہو جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ حوریں دیں گے، اور یہ سب کچھ کب ملے گا؟ جب انسان دنیا میں اللہ کی مان کر چلے گا، اللہ کی اطاعت کر کے چلے گا، اللہ کے حکم پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے گا۔ آگے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، یہ من شرطیہ ہے، فرمایا کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ در حقیقت یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہ در حقیقت جبرائیل کا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا ذکر کر کے وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، اس کے پیغمبروں کی بات کا انکار کرتا ہے تو اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتا تو وہ گویا اللہ کا انکار کرتا ہے۔ کیسے کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، من کانا جو شخص دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ وہ اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکالا جبرائیل اور میکائیل کا وہ دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کا بھی دشمن ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ کا انکار کرنا، اللہ کا حکم ہے جبرائیل کو، وہ صادق اور امین ہے، 30ویں سپارے میں آتا ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لاتے بلکہ جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور نازل کی ہم نے آپ پر یہ واضح آیتیں، اور فاسق لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور لوگ انکار نہیں کرتے۔ اب قرآن کریم جو ہے انسان کے پاس واضح روشن دلائل لے کر آئے، اس کے اندر واضح روشن ہے، دلیلیں ہیں، روشنی ہے، اس روشنی کو انسان چھوڑ کر پھر بھی اندھیرے کی طرف جائے تو اس سے بدبختی ہو سکتا ہے، اور عقل مند انسان تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ روشنی نظر آ رہی ہو پھر روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے کی طرف چلا جائے۔ تو یہ قرآن روشنی ہے، اے امت محمدیہ، جب بھی تمہارے پاس یہ کتاب ہے تو یہ روشنی ہے، یہ ہدایت کی روشن دلیل ہے، اور اس کو چھوڑ کر دوسروں سنی سنائی باتوں پہ کان نہ دھرے کرو، سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کیا کرو، قرآن کو لازم پکڑو، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرو، قرآن سے محبت کرنے کی کوشش کرو، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔